نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ پارہ 29 کا آغاز ہے اور آج پارہ 29 کے اندر ہم اس بابرکت صورت کا آغاز کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ کی عظمت، قدرت اور کامل بادشاہت کا احساس دلاتی ہے، سورۃ الملک۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں اللہ کی بادشاہی اور کائنات کی تخلیق، موت و حیات کو آزمائش قرار دینا، آسمان کی بناوٹ اور اس میں کوئی نقص نہ ہونا، اور پھر دوسرے رکوع میں اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، انسان کی ناشکری اور آخرت کی پکڑ کی تنبیہ۔ یہ صورت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اور آج پارہ 29 کا بھی آغاز ہو رہا ہے، ایک نئے روحانی سفر کی شروع، ایک سمجھ لیں اس کو ہو رہا ہے۔ آئیے اس مبارک صورت مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سورۃ الملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سورہ ملک کے بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا۔ وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ ایک دوسری حدیث کریمہ میں فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور صرف اسی کے قبضے قدرت میں تمام امور میں ہر طرح کا تصرف ہے۔ لہٰذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، جو چاہے عطا کرے اور جو چاہے نہ دے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غریب بنا دے اور جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے شفا عطا کر دے، جسے چاہے قریب کر دے، جسے چاہے دور کر دے، جسے چاہے وہ آباد کر دے اور جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے وہ توڑ دے اور جسے چاہے ملا دے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی عظمت، اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔
یہاں سے اللہ رب العزت کی قدرت کے بعض آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے۔ اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا گیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہاں زندگی اور موت پہلے پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اسے وہ بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس کا عمل خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہو لیکن وہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی راہ ہے۔ تو اے بندے تو اللہ کے بنانے میں کوئی فرق اور عیب نہیں دیکھے گا بلکہ انہیں مضبوط، درست اور برابر اور متناسب پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گی۔ آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں کے سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے کہ بے شک اللہ نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچے تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلے جن سے انہیں مارا جائے، اور اللہ نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی بھڑکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پانی بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے، اور ساتھی بھی ایذا رسا۔ غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
یہاں سے اللہ رب العزت نے جہنم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط پر سے گزریں گے، لیکن اس وقت ان پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 8 تا 11 میں فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو۔ فرمایا، تکادو تمیزو من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی۔ یہاں جہنم کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی، اور یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں احساس ہے، وہ غضب بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی، کیا کچھ اور زیادہ ہے؟ فرمایا گیا، کلما القی فیہا فوج، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کا حال بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے مددگار فرشتے ڈانٹتے ہوئے ان سے پوچھیں گے، اے گروہ، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا اور اللہ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے احکام پہنچائے، اللہ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت اور تکبر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان آیات کے بارے میں کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ اے ہمیں ڈرانے والو، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ جہنم کے خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے، کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب کی آیات نہیں سنی اور ان کے معانی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہ جھٹلاتے؟ کفار جواب دیتے ہوئے کہیں گے، اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کافروں کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ بعض گناہ گار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے اور اس بات پر پچھتانے سے بچ جائے کہ کاش میں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم اور اس کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر آگے فرمایا گیا، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں
ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ نے کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے بارے میں وعدہ بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے گناہوں سے بخشش اور ان کی نیکیوں کا بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی گفتگو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ اس پر مشرکین نے آپس میں کہا کہ چپکے چپکے بات کیا کرو تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سن نہ پائے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ تمہاری یہ کوشش فضول ہے، کیونکہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ دل کی بات کو زبان پر آنے سے پہلے ہی جان لیتا ہے، تو وہ تمہاری زبانوں سے کی ہوئی گفتگو کو کیسے نہیں جان سکتا۔ اللہ رب العزت کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس کے محبوب بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ انہوں نے 3 میل سے چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ اس سے پہلی آیت میں کیے ہوئے دعوے کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جس رب تعالی نے اپنی کامل حکمت سے تمام اشیاء کو وجود بخشا ہے اور انہی چیزوں میں تمہاری آہستہ یا بلند آواز سے کی گئی گفتگو بھی شامل ہے، تو کیا اسے تمہاری باتوں کا علم نہ ہوگا؟ حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ وہ اندھیری رات میں ٹھوس پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے نشانات کو بھی دیکھتا ہے اور وہ تمام باطنی چیزوں پر خبردار ہے۔ اور یہاں پر اس آیت مبارکہ پر سورۃ الملک کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 15 میں فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں بیان فرمائیں جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہی ہے جس نے زمین کو مناسب طور پر نرم فرما کر تمہارے تابع کر دیا تاکہ تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی اور باغبانی کرنا ممکن ہو جائے۔ ورنہ اگر وہ زمین کو ٹھوس پتھر کی طرح بنا دیتا، لوہا، سونا، پیتل وغیرہ کسی دھات کی بنا دیتا، تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی۔ اس طرح زمین پر چلنا دشوار ہو جاتا، اور اگر پانی کی طرح نرم بنا دیتا تو کوئی چیز اس پر ٹھہر ہی نہیں سکتی اور یوں زمین پر زندگی گزارنا ہی دشوار ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، اور تمہیں قبروں سے جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تمہاری زمین میں دھسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ قارون کی طرح تمہیں بھی زمین میں دھسا دے اور اس وقت تک زمین کو حرکت میں رکھے جب تک تم اس کے سب سے نچلے حصے میں نہ پہنچ جاؤ؟
یا جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پر بھی پتراؤ بھیجے؟ تو عذاب دیکھ کر تم جلد جان لوگے کہ میرا اپنے عذاب سے ڈرانا کیسا تھا۔ پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر آپ غم نہ فرمائیں، کیونکہ کفار مکہ سے پہلی امتوں کے کفار جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد وغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو جب میں نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت میرا انکار کیسا ہوا؟ کیا انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا؟ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق پایا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ چیز بیان فرمائی جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا کہ کیا کفار مکہ غافل ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر ہوا میں اڑتے وقت پر پھیلاتے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے؟ انہیں ہوا میں پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ حالانکہ پرندے بوجھل، موٹے اور جسیم ہوتے ہیں اور بھاری چیز تباہ پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتی ہے، اور جس طرح اللہ نے پرندوں کو فضا میں ٹھہرایا ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ نہ روکے تو آسمان گر پڑے۔ بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوا میں محض پر نہیں روکتے، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی روکے ہوئے ہے۔ اسی طرح فی زمانہ ہوا میں محو پرواز ٹنوں وزنی ہوائی جہازوں کو مشین اور انجن گرنے سے نہیں بچاتے، بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے۔ یعنی مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کفار مکہ دو چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ ایک تو مالی اور افرادی قوت، دوسرا ان کا یہ عقیدہ کہ بت ان تک بھلائیاں پہنچاتے ہیں اور ان سے نقصانات دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تم سے اس کا عذاب دور کر دے گا؟ تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور کافر صرف شیطان کے اس فریب میں ہے کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا، یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ بے شک وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے۔ اس آیت میں دوسری چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اگر وہ اپنا رزق اور اس کے پہنچنے کے اسباب جیسے بارش یا دھوپ وغیرہ روک لے تو ایسا کون ہے جو تمہیں کھلائے اور پلائے گا اور تم تک تمہاری غذا پہنچائے گا؟ ان کفار کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ان نصیحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی ان پر یقین کیا، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا، صرف وہی عبادت کیے جانے کا حقدار ہے۔ بے شک آیت نمبر 22 میں فرمایا، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے اور نہ آگے دیکھے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ شخص جو راستے کو دیکھتے ہوئے سیدھی راہ پر سیدھا چلے جو منزل مقصود تک پہنچنے والی ہے؟ تو اس مثال کا مقصود یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران اور سرگردہ جاتا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم اور نہ وہ راستہ پہچانے، اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچانتا چلتا ہے۔ یہ تو کافر اور مومن کی دنیاوی مثال ہے، جبکہ آخرت میں کفار کو واقعی منہ کے بل اٹھایا اور چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اے کافرو، جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم اللہ کی آیات کو سنو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کی ان مصنوعات کو دیکھو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، اور اس نے تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کی آیات اور مصنوعات میں اور فکر کر سکو۔ لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ان اعضاء سے فائدہ نہ اٹھایا، کہ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور جو سمجھا اس میں غور نہ کیا، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کے عطا فرمائے ہوئے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تم شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اللہ ہمیں اپنی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، تمہارے لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں فرمایا، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ فرمایا گیا کہ کفار مسلمانوں سے مذاق اور محض دل لگی کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم قیامت یا عذاب کی خبر دینے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ ان کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے مخلوق میں سب سے بڑے عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں ڈر سناتا ہوں، اور مجھے اتنے ہی کام کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کا بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ حقیقی اور ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ایسے انداز میں بات اس وقت بھی کہی جاتی ہے جب معلومات ہونے کے باوجود بتانا نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے، اور اس پر وہ تمام احادیث شاہد ہیں جن میں آپ نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ وقت، دن اور مہینہ بھی بتا دیا۔ آگے آیت کریمہ میں فرمایا، پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار آخرت میں اس عذاب کو اپنے قریب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور وحشت و غم سے ان کی صورتیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہ عذاب ہے جو مذاق کے طور پر تم مانگتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، جلدی لاؤ، اب دیکھ لو یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں طلب تھی۔
آیت نمبر 28 میں فرمایا، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وفات کی آرزو رکھتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ ہم مومن ہیں اور دو اچھی چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں۔ ایک تو تمہاری آرزو کے مطابق اللہ رب العزت مجھے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو وفات دے دے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت تمہارے مقابلے میں ہماری مدد فرما کر ہم پر رحم فرمائے اور ہماری عمریں دراز کر دے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ تمہیں تو بہرحال اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے، ہماری وفات تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ پھر آگے آیت میں فرمایا، تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیے ہیں، اور جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ ہم گمراہی میں تھے یا تم۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا، تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے اور اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ ڈول وغیرہ سے بھی ہاتھ نہ آ سکے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے کہ اس تک ہر ایک کا ہاتھ پہنچ سکے؟ اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بت جو کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، انہیں کیوں عبادت میں اس قادر برحق کا شریک کرتے ہو؟ اور اسی آیت مبارکہ پر سورۃ الملک اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، یا رب العالمین، تو ہی بادشاہ حقیقی ہے، ہمیں اپنی بندگی کا حق ادا کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں غفلت اور ناشکری سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب فرما، ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، جس طرح تو نے ہمیں پارہ 29 کی آغاز کی توفیق دی، اسے مکمل کرنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔